بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب لوگ؟ امید ہے اچھے ہوں گے۔ جی دوستو، آج کا ایک بہت بڑا دن تھا کراچی والوں کے لیے اور الطاف حسین کے چاہنے والوں کے لیے، کیونکہ آج جو ہے الطاف حسین کے جو شناختی کارڈ کا جو مسئلہ تھا اس کے اوپر پیٹیشن ڈالی گئی تھی، اس کی سماعت ہوئی اور ایک جو صحافی ہے، لفافہ صحافی ایاز امیر صاحب، ان کے حوالے سے خبر دینی ہے، اور اس کے بعد ہم کریں گے چترول پی ٹی آئی کا، اور چترول دیکھنے کے لیے آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ تو جی شروع کرتے ہیں الطاف حسین صاحب کے شناختی کارڈ کے اوپر جو سماعت ہوئی اس کے حوالے سے، جو آج کورٹ روم میں ہوا۔ جی کہانی کچھ یہ ہے کہ 2013 میں الطاف حسین صاحب کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہو گیا تھا، تو اس کو رینیو کرانے کے لیے اپلیکیشن دی گئی تھی، جس کو روک دیا گیا تھا، اور حالات کیونکہ اس ٹائم پہ تبدیل ہونا شروع ہو گئے تھے، تو ان کی جو اپلیکیشن تھی رینیو کی، اس کو روک دیا گیا تھا۔ تو اس کے اوپر اس ٹائم پہ 2013 میں کچھ شہروں میں، کچھ حیدرآباد، میرپور خاص اور کراچی میں کچھ جگہوں پہ احتجاج بھی ہوا تھا، لیکن پھر حالات کچھ اور بگڑتے گئے، حالات تبدیل ہوتے گئے، اور کراچی میں ایک آپریشن شروع ہوا، اور اس کے بعد 22 اگست 2016 ہو جاتا ہے، جس کے بعد سے ایک مکمل پابندی لگا دی جاتی ہے الطاف حسین صاحب کے اوپر۔ ظاہر ہے انہوں نے نعرہ ایسا لگایا تھا، تو وہ کیس جو ہے پھر پینڈنگ میں آ جاتا ہے شناختی کارڈ رینیو کا۔ پھر جی اس کے اوپر جو وکیل ایک محترمہ تھیں، آسمہ جہانگیر صاحبہ، انہوں نے یہ کیس لیا الطاف حسین صاحب کا، اور وہ کیس انہوں نے لڑنے کا کہا کہ یہ کیس میں لڑوں گی۔ اتفاق سے آسمہ جہانگیر صاحبہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کا انتقال ہونے کے بعد یہ کیس بالکل ہی بند ہو جاتا ہے۔ پھر 2019 میں کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں، پھر آوازیں دب جاتی ہے، پھر 2022 آتا ہے۔ 2022 ایک ایسا سال آیا جی، جو 2016 سے جو پابندی لگی، 16، 17، 18، 19، 20، 21، ان 5 سالوں میں مکمل خاموشی رہی۔ 2022 آتے ہی ایم کیو ایم لنڈن الطاف حسین والی جو ایم کیو ایم ہے، ان کی طرف سے کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ ان ایکٹیویٹیز کا رد عمل بھی دیکھنے میں آیا، اور پھر جو ہے 14 اگست 2022 کو ایک پریس کلب کے اوپر ایک احتجاج کیا جاتا ہے، اور اس احتجاج میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں انہیں گرفتار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ایم کیو ایم کے سابق ایم این اے ہیں نثار پنور صاحب، وہ ایک سندھ ہائی کورٹ میں پیٹیشن ڈالتے ہیں الطاف حسین کی پابندی کے خلاف۔ ٹھیک ایک رات پہلے سماعت والے دن سے نثار پنور جو ہیں وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سے اب تک ان کا کچھ پتہ نہیں، تقریباً غالباً 24-25 دن ہو گئے۔ خیر، آج جو سماعت ہوئی اس کی پیٹیشن جو ڈالی گئی تھی وہ کل ڈالی گئی تھی، اور ارجنٹ بیسس پہ ڈالی گئی تھی۔ تو اس سماعت کے جو جج تھے وہ تھے محسن اختر کیانی صاحب۔ انہوں نے وکیل سے ان کے بات چیت شروع کی۔ جب یہ سماعت شروع کی تو انہوں نے پوچھا جی کیس کیا ہے؟ وکیل نے کہا جی الطاف حسین صاحب جو ہیں ان کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے 2016 سے، اس پابندی کو ختم کرانے کے لیے ان کو شناختی کارڈ درکار ہے، اور شناختی کارڈ کی جو رینیو کی اپروول جو ہے وہ ہائی کمیشن دے نہیں رہا۔ تو جی انہوں نے پوچھا یہ جو پیٹیشنر ہے یہ کون ہے؟ بولا جی پیٹیشنر جو ہے وہ ایم کیو ایم ہے، مطلب کسی شخص کا نام نہیں لیا، انہوں نے بولا پیٹیشنر جو ہے وہ ایم کیو ایم ہے۔ بولا ایم کیو ایم کا کیا تعلق ہے الطاف حسین صاحب سے؟ پھر بتایا کہ الطاف حسین صاحب جو ہے وہ ایم کیو ایم کے بانی ہیں۔ پھر جو بولتے ہیں جی الطاف حسین کے پاس کیا ڈیول نیشنلٹی ہے؟ وکیل بولتا ہے جی ہاں، ان کے پاس یو کے کی نیشنلٹی ہے اور پاکستان کی ہے۔ تو بولتے ہیں جی دستاویزات دکھائیں۔ تو وکیل دستاویزات جو دکھاتے ہیں، جج صاحب دیکھ کے بولتے ہیں جی آپ نے جو ڈاکیومنٹس بنائے ہیں اس سے میں کیسے مان لوں یہ پاکستانی شہری ہیں؟ میں تو ان کو نہیں جانتا، میں کیسے مان لوں یہ پاکستانی شہری ہیں؟ میں کیا فرض کر لوں یہ پاکستانی شہری ہیں؟ آپ نے جو ڈاکیومنٹ دیے ہیں اس میں تو کہیں سے ثابت ہی نہیں ہوتا الطاف حسین صاحب پاکستانی شہری ہیں، یہ تو تمام جو ڈاکیومنٹس ہیں یہ یو کے شہری کے ہیں۔ تو اس پہ وکیل صاحب الطاف حسین صاحب کے شناختی کارڈ جو کہ 1989 کا شناختی کارڈ تھا اس کی فوٹو کاپی دیتے،
اور بولتے ہیں جی یہ ہے فوٹو کاپی ان کے، یہ ہے ثبوت ان کے شہری ہونے کا۔ اس کے بعد جی وہ بولتے ہیں جی یہ کیوں نہیں ہو رہا شناختی کارڈ ایشو، تو وہ بتاتے ہیں جی اس کیس کو لڑنے کے لیے، جن کے اوپر پابندی ہے اس کو لڑنے کے لیے شناختی کارڈ کی ضرورت ہے، اور شناختی کارڈ کے لیے جب اپلیکیشن ڈالی جاتی ہے تو نادرا سے بھی کوئی جواب نہیں آتا، اور ہائی کمیشن جو ہے وہ اس کی اپروول نہیں کرتا، اس کی تصدیق نہیں کرتا، جس کی وجہ سے یہ معاملہ یہیں رک جاتا ہے۔ خیر پھر جج جو ہے وہ تین جو فریقین ہوتے ہیں نا کیس میں، وہ ہوتے ہیں نادرا، وفاقی حکومت اور ہائی کمیشن۔ جج ان تینوں فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہیں اور 12 اکتوبر تک جو ہے وہ سماعت کو ملتوی کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی یہ فریقین جو ہیں اپنے آفیسرز کو بھیجیں، آفیسرز مطلب جو ان کے نمائندے ہوں ان کو بھیجیں، اگلی سماعت جو 12 اکتوبر کو ہونی ہے۔ اب جی اتنی خبر آنی تھی، جو آگ لگی ہے لوگوں کو وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ خیر اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایاز امیر لفافہ صحافی صاحب جو ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں شاہ نواز امیر، ان کی وائف تھی، بیگم تھی محترمہ سارہ، جو کہ غیر ملکی تھی، ڈیول نیشنلٹی تھی ان کی بھی۔ ان سے کسی بات پہ لڑائی جھگڑا ہوا، کس بات پہ ہوا یہ تو مجھے نہیں پتا۔ خیر جو ایکسرسائز کرنے والے، ویٹ لفٹنگ کرنے والے ڈمبل ہوتے ہیں نا جو جم وغیرہ میں ہوتے ہیں، وہ ڈمبل جو ہے شاہ نواز امیر صاحب اپنی وائف کے سرور پہ مارتے ہیں۔ کتنی بار مارتے ہیں؟ 2-4 بار انہوں نے مارا، جس سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا نا، ایک عورت کو قتل کر دینا، اور اس کے اوپر پی ٹی آئی کی ایسی خاموشی کہ کمال کر دیا پی ٹی آئی نے۔ یہ وہی ایاز امیر صاحب ہیں جن کو کچھ لوگوں نے لڑائی جھگڑے میں ایک آدھ چماڑ مار کے 4-5 گالیاں دے دی تھی، تو اسی پی ٹی آئی نے اتنا شور مچا دیا تھا جی ایاز امیر کے اوپر حملہ ہو گیا اور تشدد کیا گیا۔ یار تشدد ہوتا کیا ہے یہ تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تشدد اگر دیکھنا ہے نا تو آگے کراچی میں دیکھ لو بھائی۔ خیر پھر جو ایاز امیر صاحب ہیں وہ بھی خاموش ہیں، اس پہ بھی ان کا بھی بس، انہوں نے ایاز امیر صاحب نے کہا جی مجھے بہت دکھ ہوا، ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خیر اب آتے ہیں پی ٹی آئی کے چترول پہ۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آج ہیئرنگ ہوئی الطاف حسین صاحب کے جو شناختی کارڈ کا کیس تھا اس کو لے کے، اس پہ جو جج نے جو فیصلہ دیا نا، مطلب جو نوٹس جاری کیے، اس نوٹس کے اوپر ایسی مرچیں لگی ہیں ان لفافوں کو، یوتھیوں کو، کہ انہوں نے اچھلنا شروع کر دیا جی غدار کو دے دیا اور غدار کی پیشی ہو رہی ہے تو یہ ہو رہا ہے۔ مطلب یار کسی کے اوپر اگر غداری کا مقدمہ ہے وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، اگر مقدمہ ہے ثابت نہیں ہے، اگر کسی نے غصے میں کچھ کہہ دیا تھا، اس کی معافی مانگ لی تھی اور اس کو آپ لوگ غدار کر رہے ہو، تو وہ ثابت کرنے کے لیے تو یہ سب قانونی کام کر رہا ہے بھائی۔ آپ کے شہباز گل نے ٹی وی پہ بیٹھ کر فوج میں جو انتشار پھیلانے کی کوشش کی، غداری اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ اور کس کی ایمابے کی وہ بتا نہیں رہا، اپنا موبائل فون اس نے چھپا دیا، اس کو ڈر کس بات کا تھا؟ وہ رکھتا نا ساری چیزیں اور بولتا میں غدار نہیں ہوں اور میری یہ پالیسی نہیں تھی، جو بھی تھا وہ بتاتا۔ اوپر سے پھر آپ لوگوں نے جو واویلا مچایا کہ اس کے اوپر تشدد ہوا، شہباز گل کے اوپر تشدد ہوا، تشدد نہیں ہوا تھا، ٹوئی بجائی گئی تھی۔ ٹوئی بجانا سمجھتے ہو نا، یہ آپ لوگوں نے بجوائی ہے اس غریب کی ٹوئی جو بجی ہے۔ اور اس پہ اگر دیکھیں آپ لوگوں کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھیں عمران خان سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے، عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کا جو اقتدار کا دور تھا نا 3.5-4 سال، اس میں 14 ایم این اے تھے کراچی سے عمران خان کے۔ ان 14 ایم این اے کو کوئی کراچی میں جانتا نہیں ہے کون تھے، کبھی کسی علاقے میں وہ آئے نہیں ہیں، حادثاتی طور پہ ایم این اے بنے ہوئے تھے سارے، یہ آپ کو بھی پتا ہے، پورے پاکستان کو پتا ہے۔ ان 14 ایم این اے نے کتنا کام کر لیا کراچی میں، چلے ایم این اے ہٹا دیں، عمران خان کتنی بار آ گئے کراچی میں، کراچی کے جو مسائل تھے ان کے کتنے حل کر دیے انہوں نے مسائل۔ یہ ٹوپی ڈرامہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ ہے، اور بھائی آپ کو بھی اختیارات ہوتے تھے، آپ گورنر راج لگا سکتے تھے، لیکن آپ نے کچھ کرنا نہیں تھا، آپ نے اپنے پیٹ بھرنے تھے، آپ نے گوگی کو پالنا تھا، یہ سب کام آپ نے کرنے تھے۔
اور بھائی حد تو یہ ہو گئی، جو فیصلے ان کے حق میں آ جاتے ہیں نا وہ بھی حد ساتھ ہی آتے ہیں، اس پہ یہ یوتھی ہے سارے خود حیران ہو جاتے ہیں، یہ فیصلہ ہمارے حق میں کیسے آ گیا، یہ فیصلہ عمران خان کے حق میں کیسے آ گیا۔ یہ یوتھی جو ہوتے ہیں یہ خود حیران ہو جاتے ہیں ان کو لے کے، اور اس کے بعد یہ خود ہی بھائی گریبان کھول کے چوڑے ہو کے گھومنے لگتے ہیں اور بولتے ہیں کہ تو کسی کا باپ بھی عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کسی کا باپ بھی عمران خان کو نااہل نہیں کر سکتا۔ ابے عمران خان کے ساتھ ابھی ہوگا کیا کیا یہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، تمہیں خالی جلن ہو رہی نا ایک الطاف حسین سے۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ 30,000 20,000 25,000 ووٹ تمہارے بندوں کو پی ٹی آئی والوں کو پڑتے ہیں اور وہ جیت جاتے ہیں۔ اگر الطاف حسین کی یہاں پہ سیاست میں انٹری ہو جاتی ہے نا تو آپ لوگ کے یہ سارے جو 20,000 ووٹ بھی لے رہے ہیں یہ نہ آ جائیں 5,000 پہ، پھر آپ بولنا، آپ کو یہ بات اچھی طرح پتہ ہے، آپ سمجھتے ہو، اس لیے آپ کو الطاف حسین سے تکلیف ہے۔ عمران خان صاحب بولتے ہیں میرا موازنہ الطاف حسین سے نہیں کرو، وہ دہشت گرد ہے۔ تم نے دہشت گردوں کو بھائی پناہیں دی ہیں، تم سہولت کار رہے ہو دہشت گردوں کے، تم نے آفس کھلوانے کی باتیں کی ہیں، ابھی تمہارے ہٹتے ہی سوات میں پھر دوبارہ کیا ہونا شروع ہو گیا، یہ پوری عوام کو پورے پاکستان کو پتہ ہے اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے۔ تو خیر ایسی باتیں نہیں کرو کہ کسی اور کو تم بولو غدار ہے یا کسی اور کو بولو دہشت گرد ہے یا کسی اور کو بولو چور ہے۔ نواز شریف کو تم نے چور کہا، تمہارے خود اپنی بانڈ فنڈنگ پکڑی گئی، تمہارے توشہ خانہ کیس پکڑا گیا، چور تو سب سے بڑے تم نکلے۔ ارے یار حد کرتے ہو تم لوگوں، تو یقین کرو ابھی کیا بولوں، الفاظ آتے آتے میں روک لیتا ہوں، کنٹرول کر لیتا ہوں۔ خیر ابھی جی کراچی سے تو نظر آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کا بھی پتہ صاف ہو رہا ہے اور پی ٹی آئی کا تو مکمل پتہ صاف ہے کراچی سے انشاءاللہ۔ میں تو بولتا ہوں یار کوئی بھی آ جائے کراچی میں، یہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نہیں ہونی چاہیے۔ حال تو یہ ہے جو لفافہ ٹی وی ہے نا، لفافہ ٹی وی آپ سمجھ رہے نا میں کس کو کہہ رہا ہوں، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں میں لفافہ ٹی وی کس کو کہتا ہوں۔ یہ صاحب آج ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور اس میں بولتے ہیں، تصویر ہوتی ہے اور اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ پاکستانی حکومت کے لوگ ہیں اور یہ لوگ جو ہے یہ اسرائیل کے وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ یار بھائی تمہارا کام ہی یہی تمہارا کام ہے۔ 2019-20 میں تم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، نام نہیں بتاؤں گا میں اس بندے کا کیونکہ آپ نے بھی نام نہیں بتایا تھا۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ بندہ عمران خان کا بہت قریبی ہے اور یہ بندہ جا رہا ہے اسرائیل میں، جا کے اس نے ملاقات کی ہے جیرڈ کرشنر کے ساتھ۔ اب یہ جیرڈ کرشنر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد ہے، آپ نے کہا تھا اپنے منہ سے، اور یہ بندہ عمران خان کا قریبی جو ہے جیرڈ کرشنر کے ساتھ مل کے پاکستان اور اسرائیل کے معاملات طے کروانے کے لیے گیا ہے۔ بولو یہ جھوٹ ہے، نہیں تو پھر اپنی ویڈیو ابھی ڈیلیٹ کرو۔ تم اتنے بڑے لفافے ہو یار، تم ہر حکومت ہر شخص کے بارے میں تم بولنا شروع کرتے ہو۔ اس ٹائم پہ تم نون لیگ سے پیسے لیتے تھے جب عمران خان کی حکومت تھی، اس طرح کی باتیں تم کرتے تھے عمران خان کے خلاف کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ آج تمہیں وہاں بنی گالہ سے پیسے مل رہے ہیں تو تم بیٹھ گئے ہو بولنے کے لیے کہ جی دیکھو اب یہ نواز حکومت شہباز حکومت جو ہے یہ جو اسرائیل سے ڈیل کرنے جا رہے ہیں۔ بھائی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی اسرائیل سے، یہ سب کو پتہ ہے، یہ سب پروپیگنڈا تمہارا کام ہے کرنا۔ جب تک تمہیں پیسے مل رہے ہیں، جو تمہیں پیسے دے رہے ہیں تم منہ سے بھونکتے رہو گے، تم ہو ہی اس قابل، یوتھ ہی ہے وہ تم بہت بڑے۔ حد تو یہاں ہو جاتی ہے آ کے کہ شیریں مظاہری صاحبہ اسلام آباد میں ٹرانسجینڈر ایریا کا افتتاح کر رہی ہے۔ یار شرم کرو، تم ہو کون لوگ یار؟ تم لوگوں نے مرنا نہیں ہے، تم نے کیا کروانا ہے؟ برباد کر کے رکھ دیا تم نے پاکستان کو، تم اس کے اوپر اور کون کون سے عذاب چاہتے ہو؟ ٹرانسجینڈر بل کی تم لوگ اتنی زیادہ کھل کے اس کی وہ کر رہے ہو کہ بس ٹرانسجینڈر کسی بھی طرح پاس ہو، اور جو یہ تمہارے جو کرتے پھرتے نا، جو چھپ کے کرتے ہیں الٹی سیدھی حرکتیں، یہ کھلے عام ہو رہی ہوں تمہارے یہاں۔ تو خود جو مائیں تمہاری بیٹیاں جو ابھی کیا بولوں میں، ساری تصویریں پڑی ہوئی ہیں گوگل کے اوپر۔ تم چاہتے ہو جیسے تمہارے گھر کا ماحول ہے نا پورے پاکستان کا ماحول ایسے ہی ہو جائے۔ یار شرم کرو، ٹرانسجینڈر کو تم پاس کرانے کی بات کر رہے ہو، ڈوب کے مر جاؤ۔ خیر آج کی ویڈیو میری یہیں تک ہے، باقی کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔